الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. قرآن حکیم میں سورہ زمر ہے 24 پارے میں اور اس کی معروف اور مشہور آیات ہیں. آیت نمبر 53، 54 اور 55 ان کی تلاوت کی گئی. اس کے ذیل میں رجوع اللہ کی دعوت اور یہ بات کہ بندہ مایوس نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچی توبہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہے. البتہ اس توبہ کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور پلٹ آؤ، اور اللہ سے چاہتے ہو کہ اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے تو اس کی رسی، اس کی کتاب کو تھامو بھی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو تاکہ تمہاری توبہ بھی قبول ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکو. اسی کے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ ہم کلام کریں گے 2 روزے. یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتابچے کا. ماضی میں ہمارے ہاں قرآن اکیڈمیز میں بھی اور تنظیم اسلامی کے بھی جو مختلف پروگرامز ہوتے ہیں دور ترجمہ قرآن کے، آخر میں رمضان شریف کے وہ تقسیم کیا جاتا تھا، تو اس پر بھی ارادہ ہے کہ مختصر سی ہم بات کریں. عنوان بڑا دلچسپ ہے، 2 روزے. تو ایک روزہ ماہ رمضان کا چند گھنٹوں کا روز کا روزہ اور ایک روزہ پوری زندگی کا ہے. تو وہ زندگی بھر کے روزے کے لیے اس روزے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے گزارتا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ. اور پھر کیونکہ آگے آخری عشرہ ماہ رمضان مبارک کا شروع ہوا چاہتا ہے تو کچھ اس کی یاد دہانی کے بعد، یعنی دوسرے عشرے میں تو ہم نے دیکھا کہ ذرا لوگوں کا جذبہ کم پڑ جاتا ہے، مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، حالانکہ بڑھنا چاہیے معاملہ. اور پھر اس آخری عشرے میں خاص اعمال بھی ہیں، ایک اعتکاف کی عبادت بھی ہے، ایک قدر کی رات کو تلاش کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ تمام طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں. وہاں بھی ہمارا مزاج یہ کہ بس 27ویں شب میں آ جائیں اور اس کے بعد نہ 21 کا خیال، نہ 23 کا خیال، نہ 25 کا خیال، اور 29 کو تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں. ہمارا 5 راتوں میں کوشش کرنا چاہیے، وہ کہ غالب گمان محسوس ہوتا ہے کہ وہ 27ویں شب ہوا کرتی. تو یہ وہ چند موضوعات ہیں جن پر کلام ہوگا، اور وقت ہوا تو تھوڑا سا اشارہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے. اور ایک شرم کا مقام ہے اس مملکت کے لیے کہ آج ہمارے ملک کے ایک اعلیٰ عدلیہ کے 6 ججز کو یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ بھائی ہمیں انصاف چاہیے. یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جس امت کو عدل کے لیے کھڑا کیا گیا اور جس امت سے عدل کے نفاذ کا تقاضا ہے، اس مملکت جو کہ مسلمانوں کی ہے، وہاں کے 6 ججز کو یہ لکھنا پڑے کہ صاحب ہمارے لیے انکوائری کروائی، ہمارے ساتھ بڑی بے انصافی ہوئی ہے. تو پھر آپ کو اور مجھے کیا خاک انصاف ملے گا؟ جب وہ ججز جنہوں نے فیصلے دے کر عدل کرنا ہے، ان غریبوں کو اگر یہ مسئلہ پیش آ گیا، وہ تو انکوائری ہوگی ابھی اور ہونی چاہیے، مگر اگر آج ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں عدل چاہیے، تو یہ ریاست کے لیے، ریاست چلانے والوں کے لیے، ریاست کے مقتدر طبقات کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے اور شرم کا مقام بھی ہے. وقت ہوا تو تھوڑی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ مقام ہے سورہ زمر، اور قرآن پاک کا بہت ہی عزت بلکہ امید افزا مقام کا ہی ہے. اکثر مفسرین کی رائے کہ قرآن حکیم میں یہ مقام جس کا بھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ پورے قرآن کا سب سے زیادہ امید افزا مقام ہے. اور بھی مقامات ہیں مگر اکثر کی رائے کہ یہ سب سے زیادہ امید افزا مقام ہے. پہلے اس کا ترجمہ سنیے.
سورہ زمر ہے اور آیت نمبر 53۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ البتہ آگے تقاضا بھی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو جھکا دو اس کے سامنے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ مزید فرمایا کہ رحمت کے مستحق کیسے بنو گے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اتباع کرو، پیروی کرو اس بہترین کلام کی جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان تین آیات کا ترجمہ ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، 54 اور 55۔ بہت ہی امید افزا مقام، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ احادیث میں ذکر آتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا یا معاف فرمانے پر قادر؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگلا جملہ توجہ سے سنیے گا، یا رسول اللہ کیا شرک بھی اور کفر بھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، بشرط ہے کہ بندہ توبہ لے کر آئے، توبہ کے بغیر شرک معاف نہیں۔ لیکن کیا یا رسول اللہ شرک بھی اللہ معاف فرما دے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اللہ کفر کو بھی معاف فرما دے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں، بشرطے کہ بندہ توبہ لے کر آئے۔ اور توبہ کیا ہے وہ آگے ذکر بھی آ گیا کہ پلٹ آؤ اور جھک جاؤ اور اللہ کی کتاب کی بہترین طور پر پیروی کرو۔ یہ ہے پورا پیکج۔ ایک حصہ بیان ہوتا ہے، دوسرا حصہ بیان نہیں ہوتا۔ کوئی شک نہیں، اللہ کی رحمت کا جس قدر بیان کیا جائے وہ کم ہے، اور اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے اور ایک دیا ہے مخلوق کو۔ مخلوق صرف انسان نہیں، ساری مخلوقات، تمام کریشنز، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب ایک حصہ مخلوق کو دیا۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک گھوڑی جب وہ حاملہ ہوتی، پریگننٹ ہوتی، تو وہ گھوڑی بھی اپنے قدم کو احتیاط سے رکھتی کہ اس کے حمل میں موجود بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت کے حصے کا ظہور ہے۔ یہ ساری جو شفقتیں، رحمتیں، محبتیں، ہمیں سے ہر بندہ دیکھے ایک مرد ہونے کے ناطے کتنے اس کے رشتے ہیں، وہ خاتون سوچے کتنے اس کے رشتے ہیں۔ یہ باپ کے دل میں محبت، یہ ماں کے دل میں محبت، یہ بھائی کے دل میں محبت، یہ بہن کے دل میں محبت، یہ اور رشتہ داروں کے دل میں محبت، یہ زوجین کے درمیان محبت، گنتے چلے جائیے۔ یہ جتنا مخلوقات میں ظہور ہے رحمتوں کا، شفقتوں کا، یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ تو جس رب نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہوں گے، یقیناً اس کی رحمتوں کی وسعتوں کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہمارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیں، زمین و آسمان اس سے بھر جائے، رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع، اس سے بھی زیادہ وسیع۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، عفو ہے، غفور ہے اور غفار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا بیان ہونا چاہیے، اس سے تعارف یہ کروایا۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کریں تو تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کا تعارف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کا تعارف ہے، تمام حاجات کو پورا کرنے والا۔ حاجت تو یہ بھی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، ہدایت بھی دے دے، اور رحمان الرحیم ہے، یہ اللہ کا اولین تعارف ہے۔ لیکن جس رب کا یہ تعارف قرآن کریم میں آتا ہے، وہ یہ بھی فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جہاں وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، عفو ہے، غفار ہے، وہاں وہ سریع الحساب بھی ہے، جلد حساب لینے والا، شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے والا، عزیز ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا اور پورا غلبہ رکھنے والا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی دونوں شانوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی بندہ رکھے اور اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھے۔ ایک نوجوان صحابی، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ کے پیغمبر
اتنی مصروفیات کے باوجود بھی کبھی بیمار کی عیادت کو بھی جاتے تھے اور جنازوں پر بھی شرکت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن میں رکھیے. تو آپ تشریف لے گئے اس صحابی کے پاس اور آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے. یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں ہم تو شاید بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے رہتے ہیں. یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے اللہ پکڑ نہ فرمائے گناہوں پر، لیکن یا رسول اللہ مجھے امید ہے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے فرمایا کہ جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم، یہ دونوں کیفیات ایک ساتھ ہوں، تو اللہ اس سے بچائے گا جس کا اسے خوف ہے، اور وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے. تو یہ امید والا پہلو سامنے رکھنا چاہیے. بلکہ اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے ہم پر. اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں آیا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. چنانچہ ان آیات کا حاصل ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اب آئیے پھر اس کا ہم تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں ان آیات کا. فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی. جو ہماری نہ مانے اس پر تو غصہ آتا ہے، ہم تو منہ نہیں لگاتے اس کو، اور اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی ان سے بھی فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ غفور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم مسلسل نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ تو ہے امید افزا پہلو جو اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے. اور احادیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، اب یہ موقع ہے تو یہ حدیث بیان ہوگی، ورنہ اس طرح کی احادیث کو ذرا احتیاط سے بیان کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ بیان ہوئی اس لیے بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالفرض اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ کسی اور مخلوق کو لے آئے گا. وہ گناہ کریں گے مگر توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا. تو گناہ ہو سکتا ہے، ہو جائے گا. گناہ پر اڑنا یہ شیطنت ہے، اور گناہ پر ندامت کا احساس یہ آدمیت ہے. اڑ گیا تھا شیطان، اللہ کی رحمت سے ہو گیا دور. جھک گئے تھے آدم، اللہ نے بلند مقام دے کر خلافت دے کر زمین پر بھیج دیا. لیکن یہ احادیث لائسنس تو نہیں کہ چلو گناہ کرو، مولوی صاحب نے سنا دی تو چلو کرو. نہ جواب میں نے خود دینا، آپ نے خود دینا ہے. ان احادیث سے یہ غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے کہ چلو جی چلتا ہے. نہیں، چلتا نہیں ہے. گناہ کے دوران موت آ جائے گی تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ڈراوے نہیں دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر سزائیں بیان نہیں کی؟ تو وہ ڈر بھی رہنا چاہیے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ چاہے تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور جیسے کہ ذکر ہوا جب صحابہ نے پوچھا تو حضور فرمایا کہ ہاں اگر شرک بھی ہے اور اگر کفر بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بشرطے کہ بندہ توبہ سچی لے کر آئے. یعنی احادیث میں آتا ہے ایک بندہ مشرک ہو، کافر ہو، اسلام قبول کر لے سارا معاف. اللہ اکبر، 70 برس کا مشرک کیوں نہ ہو، پچھلا اسلام قبول کرنا سارا مٹا دیتا ہے اس کا. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسلام قبول کر لینا یہ بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اور بندہ سچی توبہ لے آئے تو قرآن کریم سورہ فرقان میں بتاتا ہے آیت نمبر 70-71 میں وہاں توبہ کا تذکرہ، وہاں یہ ذکر بھی آیا کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، جو سچی پکی توبہ لائے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اس کے بلیک کو وائٹ کر دے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. صرف معافی نہیں، گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا. اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن توبہ سچی ہو، توبہ سچی ہو. وہ جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ذکر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حدود سچی اور پکی توبہ. اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. یہ راتیں ہیں، یہ ایام ہیں مانگنے والے. یہ اللہ نے ایک ماحول دے رکھا ہے، دلوں کو نرم اللہ نے کیا ہے، رجوع ہے بندوں کے اندر، مسجد کی طرف رخ ہے، قرآن کی طرف رخ ہے، نیکی کی طرف رخ ہے. اور اگر ایسے میں بھی کوئی ناہنجار اور نالائق اپنے معاملات کو درست نہ کرے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا جو اس ساری اپارچونٹی کو بھی اویل نہ کرے. یہ جو ماحول اللہ نے دے رکھا ہے اس ماہ رمضان میں، اس سے بھی جو فائدہ نہ اٹھائے اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا. اللہ محرومی سے مجھے اور آپ کو بچائے.
اب بتایا جا رہا ہے رحمت کا مستحق بننا پڑے گا. تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, تمہیں بالکل کلین کر دے, صاف کر دے, پاک کر دے, تو تم بھی تو محنت کرو نا. فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف, رجوع کرو اپنے رب کی طرف. یہ بھی نوٹ کریں اللہ ہدایت کسے دیتا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یہ رجوع تو آپ نے میں نے کرنا ہے نا, یہ طلب و طلب تو آپ نے میں نے پیدا کر دی, یہ احساس تو آپ نے میں نے پیدا کرنا ہے, یہ محنت تو آپ نے میں نے کرنی. اللہ تو دینے کو تیار ہے, کیا ہم لینے والے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم لینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اللہ کے پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ کیا اللہ کو ہم راضی کرنے کے لیے محنت کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے انابت, پلٹ آؤ, رجوع کرو, متوجہ ہو جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اور مسلم ہو جاؤ, اپنے آپ کو جھکا دو اللہ کے لیے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یہی ہے اسلام. کیا ہے اسلام؟ صرف نماز کا نام, وہ بھی رمضان شریف کی, جمعے کی 2 رکعت کا نام, صرف رمضان میں اچھے اچھے مسلمان بن جانے کا نام نہیں. جس اسلام کی تعلیم میں نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی ہے, عمرہ ہے, نوافل ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, اسی اسلام کی تعلیم کے اندر سود کی ممانعت بھی ہے, جوئے کی ممانعت بھی ہے, نشے کی ممانعت بھی ہے, جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت کی ممانعت بھی ہے. اسی اسلام کی تعلیم میں ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک بھی ہے, زوجین کا, شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کرنا بھی ہے, رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں, پڑوسی کے حقوق بھی ہیں. اسی اسلام کی تعلیم میں عدل کا تقاضا بھی ہے, فیصلے شریعت کے مطابق ہونے چاہیے, عدل کے مطابق ہونے چاہیے. اسی اسلام کی تعلیمات میں گھریلو زندگی کے لیے رہنمائی ہے. اسی اسلام کی تعلیم میں معیشت کے لیے, معاشرت کے لیے, سیاست کے لیے, عدالت کے لیے بھی تعلیم. تو توبہ اجتماعی بھی ہوگی. پھر اسلام پر انفرادی طور پر بھی عمل کرنا, اجتماعی طور پر بھی. اجتماعی توبہ پر اگلے جمعے بات کریں گے انشاءاللہ, آخری عشرے میں 27ویں شب کی شب میں, یعنی رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کیا تھا. یہ اسلام کے نام پڑھ لیا تھا, نام تو رکھا ہوا ہم نے بڑا پیارا سے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور چیف جسٹس صاحب بھی آیات سناتے ہیں, آرمی چیف بھی آیات سناتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. مگر یہ آیات سنانے کے لیے تھوڑی ہے فقط, یہ قرآن سے پڑھنے کے لیے, تلاوت کے لیے, بیان کرنے کے لیے, آیات کوٹ کرنے کے لیے. یہ قرآن اپنا نفاذ سے آتا ہے, یہ اپنے احکام کا نفاذ سے آتا ہے. لکھ دیا ہم نے عدالتوں کے باہر وقوموا للناس لیقوم الناس بالقسط, انسانیت عدل پر قائم ہو جائے. کہیں یہ الفاظ لکھے ہوتے کہ ترازو بنا دی ہوتی. یہ آیات لکھنے کے لیے فقط, قرآن چھاپنے کے لیے فقط. یہ قرآن اپنا نفاذ سے آتا ہے. یہ آپ اور میں اپنے آپ سے بھی پوچھیں کتنے احکام ہیں جن کو ہم جانتے اور عمل کر رہے ہیں, اور یا توڑ رہے ہیں ان کو ہم. یعنی شریعت کی کتنی پامالی ہم کر رہے ہیں. اسی رمضان کے اندر کرکٹ کا کھلواڑ, اسی رمضان کے اندر باہر آپ نکلے رات کو, لڑکیاں بھی گھوم پھر رہی ہیں, لڑکے بھی گھوم پھر رہے ہیں, راتوں رات پورا جو ہے وہ کھانا پینا اس کے سوا لگ رہا ہے. کوئی کام ہی اس کو ہم کا نہیں. ٹیلی ویژن کو دیکھیں تو رمضان کے مہینے کے اندر اس طرح کے پروگرامز کی شرم سے نگاہیں نیچے جھک جائیں. ہمیں تو دیکھنا شوق ہے دیکھنے کا, بس لوگ بتاتے یہ حرکتیں چل رہی. اور اسی رمضان کے اندر لڑانے کی باتیں ٹی وی کے پروگرامز کے اوپر ہو رہی, کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں. عین رمضان کے مہینے میں قرآن کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی, احکامات توڑے جا رہے ہیں. اللہ کی رحمتیں آنی ہیں ہم پر. تو بھائی رحمت ہے اللہ کی, مگر مستحق بننا پڑے گا. پلٹو اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف, معافی مانگو گناہوں کی, اعمال کی اصلاح کر لو اور جھک جاؤ. یہ جھکنا کیا ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ ہے پورا اسلام. انفرادی زندگی بھی, اجتماعی معاملات زندگی بھی. یہ ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ رو دھو کے تکمیل قرآن میں دعا کر لی, ہم صاف ہو گئے, مسئلہ ختم ہو گیا. مسئلہ ختم نہیں ہوا, مسئلہ تو شروع ہوگا. توبہ کر رہے ہو تو توبہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا نام, پلٹ آنے کا نام, مسلم ہو جانے کا نام, اور انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی. یہ پورا پیکیج ہے توبہ کا. یہ بات بیان ہونی چاہیے اور یہ بات ہمیں کلیئر رہنی چاہیے. یہ کیا کہ رمضان جائے گا تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی, رمضان جائے گا تو قرآن پاک بند ہو جائے گا, اور رمضان میں سود نہیں چھوڑ رہے, بعض لوگ رشوت نہیں چھوڑ رہے, حرام نہیں چھوڑ رہے, تو کیا برکتیں رمضان کی آئیں گی؟ سوچئے نا ذرا اس کو. یہ ہے پورا پیکج. ہاں غفور ہے, رحیم ہے, اللہ معاف فرمانے پر قادر ہے, مگر آؤ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی مسلم ہو جاؤ,
اور اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ، اور پیروی کرو، اتباع کرو اس بہترین کلام کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، بغتتاً اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. قرآن کی پیروی کرو، جو بہترین کلام اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے اور تراویح میں سننے کے لیے فقط نہیں آیا، یہ گھروں کے اندر بڑے اچھے فریمز پر لگا دینے کے لیے نہیں آیا. اسی شہر کے اندر ایک ہندو فیملی مسلمانوں کے گھر میں گئی، بڑے خوبصورت وہ تغرے کہتے ہیں نا فریمز لگے ہوئے تھے، تو کہا زبردست، واو، وہ تو ایک آرٹ ورک کہے گا، کیونکہ یہاں کے رہنے والے غیر مسلموں کو پتہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کا کلام اللہ کی طرف سے عطا کردہ. کبھی کیا ہے اس میں؟ بھائی ہماری کتاب ہے، سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، سورہ رحمان لکھی ہوئی ہے اور آیات لکھی ہوئی، واو زبردست. اچھا تمہیں پتہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو مسلمان وہ ان کی نگاہیں نیچے جھک گئیں. بہترین کلام ہے، طاقوں میں سجا دیا، دھو دھو کے پلا دیا، اور سونے کے تاروں سے لکھ دیا، اور جناب کیا کچھ نہ کچھ ہم نے کر دیا. پتہ ہمیں نہیں کس میں لکھا گیا ہے. پڑھے جا رہے تقسیم کیے جا رہے قرآن کے نسخے، پتہ نہیں لکھا گیا ہے اس کے اندر. بچہ ہمارا دنیا کی تعلیم حاصل کرے، دو جملے سے سمجھ میں نہیں آئے، سر پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ بیٹا ایگزام میں فیل نہ ہو جائے تو. اور اللہ کا کلام بغیر سمجھے پڑھے جا رہے 30 40 50 60 70 سال گزر جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں قرآن پاک میں کیا لکھا ہے. واٹ آر وی ڈوئنگ ود دا بک آف اللہ؟ یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ؟ دنیا کی ہر تحریر، ہر کانٹینٹ، ہر میسج سمجھ کر پڑھتے سوائے اللہ کے کلام کے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ اور وہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن دی ہے. رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول کی جائے، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری اوپر رحمت نچھاور کروں، میرے قرآن کو تھامو. اور تھامنے سے مراد کیا ہے؟ جو حکم سامنے عمل کرو. نماز کا حکم ہے عمل کرو، ماں باپ کے ساتھوں سے سلوک کا عمل کرو، پڑوسی کا قضا کرنا رشتہ دار عمل کرو. سود سے منع چھوڑ دو. ذاتی طور پر تو چھوڑیں. اگر چیف جسٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم تو کہتے رہیں گے بھائی چیف جسٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایک بینچ بناؤ اور آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں سود کے فیصلے کے، یعنی انسداد سود کا جو فیصلہ آیا تھا 2022 کے رمضان میں، اس کے خلاف اپیلیں پڑھی، ہٹاؤ وہاں سے ہو اور ختم کرو سود کے دھندے کو. نہیں جناب، وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ رحمتیں آنی اللہ کی. ہم عمل نہیں کر رہے قرآن پاک پر، ہم نفاذ کی جد و جہد نہیں کر رہے. رٹا لگایا ہوا آئین کی پاسداری، آئین کی پاسداری. تمہارے آئین میں، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، شریعت کے احکامات نافذ تم نہیں کرتے ہو. اور ریاست کی ریٹ کو کوئی چیلنج کرے گا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہمارے مقتدر طبقات کہتے ہیں، ریاستی ادارے کہتے ہیں اللہ کی ریٹ کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، تمہیں شرم آتی ہے؟ اللہ کی ریٹ کو ہم نے چیلنج کیا ہوا اس ملک کے اندر، سود کا دھندا جاری رکھ کر، بے حیائی کا طوفان مچا کر. ہم نے اجازت دے رکھی قانون کے سہارے یہ سارے اتنے بڑے گناہوں کو جاری رکھنے کی. اللہ کی ریٹ کی تمہیں کوئی فکر نہیں؟ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے، عدالت کی توہین نہیں ہونی چاہیے. شاباش. اللہ کی توہین ہو جائے، اس کے کلام کی توہین ہو جائے، اس کے دین کی توہین ہو جائے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ عدالت کی جو بے حرمتی نہیں ہونی. یہ سندھ ہائی کورٹ میں ہوا ہے. ذرا ایک وکیل نے کہا تم پر 50,000 کا جرمانہ، آگے کہا 1.5 لاکھ کا جرمانہ. یہ کل کی خبر ہے. سبحان اللہ. ججز کی توہین نہ ہو، عدالت کی توہین نہ ہو، آئین کی پامالی نہ ہو، اللہ کے حکم کی پامالی ہوتی رہے. اللہ کے ارے بے وقوف نہ بناؤ قوم کو. تمہارے دل سے پوچھو کیا شریعت نافذ کر رہے ہو آپ جن کے پاس اختیار موجود ہے؟ کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا 75 برس سے زیادہ ہو گیا ملک کو لیے بیٹھے، شریعت ہم نے نافذ یہاں پر نہیں کی. میٹھا میٹھا سبق سننے کا ہمیں بڑا شوق ہے. ہم نے بھی آپ کو سبق سنایا ہے، ہم نے بھی رحمت کی بات کی، ہم نے بھی احادیث پیش کی ہیں، مگر ہمیں میٹھا میٹھا سبق سنانا یعنی لوری دے کے سلا دینا نہیں آتا. بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا، یہ ممبر کی ذمہ داری ہم لوگوں کے پاس ہے. اللہ کو منہ دکھانا ہم نے. ہمیں بے وقوف نہیں بننا چاہیے، نہ بنانا چاہیے لوگوں کو. مجھے معاف کیجیے گا میری سختی ہے اس وقت. مذاق بنا کے رکھا ہوا ہم نے. قرآن کو تھامنے کو تیار نہیں، قرآن کو کھولنے کو تیار نہیں، قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، قرآن کی ریٹ اس کو قائم کرنے کو ہم تیار نہیں. باقی ہمارے اصول ہیں، باقی ہماری حرمتیں، باقی ہماری عدالتیں، باقی ہمارا آئین ہے، باقی ہمارا یہ وہ سب کچھ ہے. اللہ کا آئین، اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کی ریٹ، یہ شاید ہماری ترجیحات میں شامل نہیں. میں عرض کر دوں آپ کو، محمد مصطفیٰ کے کیریکیچرز بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا جذبہ ہمارا بیدار ہوتا ہے،
مگر اگر اس ریاست کے بڑے افراد کے کیریکیچرز بن جائیں، آپ دیکھیے شہر میں کیا ہو جائے گا، ملک میں کیا ہو جائے گا. یہ میں نے پہلے بھی بات کی، آج دوبارہ میں کہہ رہا ہوں. We are not serious about the book of Allah سبحانہ وتعالی. ہم اللہ کی رٹ کے بارے میں اور اس کی کتاب کے بارے میں سنجیدہ نہیں. تو بھی کاہی کی رحمت برستی ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن دیا ہے. قرآن تھامو گے، عمل کرو گے، نفاذ کرو گے تو میری رحمت کے مستحق بنو گے، ورنہ اور ذلیل ہوگے IMF کے ہاتھوں، اور تمہاری قوم کا ستیہ ناس ہوگا، اور تمہارے یہاں بے برکتی کا معاملہ آئے گا. وہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اللہ کے فتوے نہیں ہیں جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بارہا سنائے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. یہ تین فتوے اللہ کے قرآن میں المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں عملاً، وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں. یہ کفر کا نظام چل رہا ہے ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، مگر کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں سود بھی چلے، جوا بھی چلے، نشہ بھی چلے، بے حیائی بھی چلے، شریعت کے احکامات نافذ نہ ہوں. یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اسلام کدھر نافذ کیا ہم نے یہاں پر؟ تو نظام کافرانہ، ظالمانہ، مشرکانہ اور فاسقانہ ہے جہاں شریعت نافذ نہیں. یہ اللہ کے فتوے ہیں. تو رحمت ہے اللہ کی، کوئی شک نہیں، مگر رحمت کا مستحق بننا چاہتے ہو، لوٹو، پورے اسلام پر عمل کی کوشش کرو اور اللہ کی کتاب کو تھامو اور اس کے احکام کی جد و جہد کرو. یہ ہے جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے ذرا وضاحت کے ساتھ رکھنی تھی. دوسری بات 2 روزے، بس یاد دہانی کی بات ہے. بہت پیارا کتابچہ، بہت مختصر سا، چند صفحات، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ بھائی 2 روزے ہیں. ایک روزہ یہ رمضان شریف کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. ایک روزہ پوری زندگی کا ہے. جب ہم شعور کی سطح پر آ گئے، شرعی اعتبار سے بالغ ہو گئے، انگریز کے قانون کے مطابق نہیں، 18 نہیں، شرعی اعتبار سے بالغ ہو گئے، تو یہ زندگی بھر کا روزہ شروع ہو گیا. جیسے روزے میں رمضان کا روزہ یہ کھانا منع، پینا منع، زوجین کا تعلق منع، یہ پابندیاں ہیں. تو ایک زندگی بھر کے روزے میں بھی پابندیاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ حرام سے، گناہوں سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. بالغ ہوئے تو یہ روزہ شروع ہو گیا، موت آئے گی تو ختم ہوگا. روزانہ کا روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے. یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. بالغ ہو گئے، شروع ہو گیا، موت آئے گی تو ختم ہوگا. اور یہ روزہ جو روزانہ کا رکھتے ہیں، افطار کا وقت آتا ہے، کھجور کھاتے، پانی پیتے، شربت پیتے، توانائی بحال ہو جاتی ہے. اگر وہ زندگی بھر کا روزہ رکھ لیا تو انشاءاللہ جام کوثر سے رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے افطار ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ رمضان مکمل ہوگا تو ہم عید منائیں گے. اب تو لوگ پہلے سے ہی منا رہے ہیں، پہلے سے تیاریاں کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ رمضان مکمل ہوگا، اس کے بعد عید مناتے ہیں. تو اگر زندگی بھر کا روزہ رکھ لیا تو افطار تو ہے جام کوثر سے، اور عید ہوگی جب اپنے رب کا ہم دیدار کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ پوری زندگی کا روزہ ہے، اور وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. بار بار بات آ رہی ہے، اس لیے توجہ دلا رہے کہ رمضان کے روزوں کے دوران بھی زبان کا غلط استعمال چل رہا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال چل رہا ہے، اسمارٹ فون کا غلط استعمال چل رہا ہے، معاملات کے اندر بگاڑ کا معاملہ چل رہا ہے، چوریاں ڈکیتیاں ہمارے یہاں چل رہی ہیں، قطع تعلقی ہمارے یہاں چل رہی، رشوتیں ہمارے یہاں چل رہی، 2 نمبری ہمارے یہاں چل رہی، اختیارات کا غلط استعمال ہمارے یہاں چل رہا ہے، جھوٹ بولنا ہمارے یہاں چل رہا ہے، نچلی سطح پر بھی، ریاست کی سطح پر بھی. استغفر اللہ. تو بھائی یہ پوری زندگی کے روزے کے لیے یہ روزہ رکھوایا گیا ہے. ادھر حلال کو چھوڑ رہے ہو جس کی لسٹ بنانا ممکن نہیں، تو زندگی بھر کے روزے میں حرام کو چھوڑنا ہے. وہ حرام کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ روزہ مقبول ہے. اور اگر حرام کو نہیں چھوڑے تو یہ کیا روزہ ہے؟ حدیث میں آیا کہ پھر بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمہیں. اللہ ان روزوں کی حفاظت کرنے کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگلی بات ہے آخری عشرے کے تعلق سے. بڑی پیاری پیاری ایگزامپلس دی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے. وہ ریس شروع ہوتی ہے نا، جب دوڑتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، تو کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے. تو 5 منٹ کی ریس ہے یا 10 منٹ کی ریس ہے یا 15 منٹ کی ریس ہے. تو 5 منٹ والی ریس میں 2 منٹ میں کون کہاں تھا، 2.5 منٹ میں کون کہاں تھا، 3 منٹ میں کون کہاں تھا، کوئی اس کو یاد نہیں رکھتا. سب کس کو دیکھتے ہیں؟ آخر میں اینڈ پر کون سب سے آگے. تو ممکن ہے جو شروع میں پہلے پیچھے تھا وہ جان لگا کے بالکل آخر میں سب سے آگے چلا جائے. عین ممکن ہے. یہ سمجھایا جاتا ہے رمضان کے تعلق سے کہ ہو سکتا ہے اپنے خطائیں کی ہوں، اس وقت بھی کی ہوں، رمضان میں بھی کی ہوں، اور کچھ اپنے اوقات کا ہم نے لحاظ نہ رکھا ہو، تو بھائی مایوس نہ ہو جاؤ.
ابھی آخری اشرہ موجود ہے جہنم سے آزادی کا، اور وہیں قدر کی رات بھی ہے، وہیں اللہ کو منا لینے کے مواقع بھی ہیں۔ پھر وہ حدیث سامنے رہے جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور ممبر کی سیڑھیوں پر آمین کہتے ہوئے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، اور جبریل نے آگے یہ بد دعا کی ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ سارے فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی، اور تمام رسولوں کے سردار نے اگر آمین کہی تو کتنا بد نصیب ہوگا جس کے بارے میں قبول ہو جائے۔ تو یہ رکھیں سامنے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، ہم نے اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے جیسے بچہ بلک کر رو کر ماں سے منوا لیتا ہے نا، ایسے بلک کر رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی۔ امام ابن قیم نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، کیسے؟ جیسے اگر بچے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ماں مارتی ہے تھپڑ اس کو، تب بھی وہ ماں سے ہی چمٹتا ہے، اس کو پتا ہے جو مار رہی ہے کھلاتی بھی یہی ہے، پلاتی بھی یہی ہے، ہاں میری ضروریات کو بھی یہی پورا کرتی ہے۔ تو کہاں جائیں گے اللہ کے سوا؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو اپنے رب کو منانا ہے ہم نے، اور اس کے لیے آخری اشرہ بہترین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آخری اشرہ ہوتا رمضان کا تو بھرپور اہتمام فرماتے۔ احادیث میں الفاظ ہے کمر کو کس دیا کرتے تھے، اس کی تعبیرات ہیں اپنی جگہ پر، اور پوری رات رمضان کے آخری اشرے میں اللہ کے رسول قیام فرماتے تھے، پوری رات۔ اور نہ صرف یہ خود قیام فرماتے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ تو یہ شاپنگ اور یہ ریسٹورنٹس میں گھومنا اور یہ آل یو کین ایٹ اینڈ آل یو کین پرچیز، چھوڑو بھائی اس کو، یہ سال بھر کھانا پینا چلتا رہتا ہے، خرید و چلتی رہتی ہے، مناسب حال اپنی شاپنگ وغیرہ کمپلیٹ کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں۔ یہ راتیں ضائع کرنے والی نہیں ہیں فضولیات کے اندر، اور انٹرنیٹ پر نیٹ فلکس پر جا کر موویز دیکھی جا رہی ہیں، اور ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر کھا رہے ہیں، ادھر کھا رہے ہیں، یہ ڈیل آ گئی، وہ ڈیل آ گئی، اسی میں لگے رہیں گے کیا؟ چھوڑیں ان چیزوں کو خدا را۔ حضور پوری رات خود بھی قیام فرماتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا اپنا معمول کیا تھا؟ رمضان کا آخری اشرہ اعتکاف، یہ مستقل سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ ایک سال آپ ایک سفر کی وجہ سے یا غزوے کی وجہ سے نہ کر سکے اعتکاف، تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اب یہ اعتکاف کیا ہے؟ وہ تو اعتکاف کے ساتھی جب اپنے اپنے مقام پر ہوں گے تو ان کو بتایا جائے گا۔ یہ ہے جم کر بیٹھ جانے کا نام، اور یہ ذرا کٹ جانے کا نام ہے۔ کٹ کر جم کر بیٹھ جانا، وہ جو سورہ مزمل میں ایک انداز آتا ہے نا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تو اس کی روح کو سمجھیں، یہ کٹنا ہے دنیا سے۔ یہ کیا اسمارٹ فون لے کر بیٹھے ہوئے، کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ مجھے گھر سے کال آئے گی تو جاؤ گھر میں بیٹھو، پھر آفس سے کال تو جاؤ آفس میں بیٹھو جا کر۔ بند کریں اس چیز کو بھائی، کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس کی۔ کوئی مسئلہ ہے جس جگہ آپ مسجد میں ہیں، بھائی بتا دیں، مسجد میں فون کر دینا، اور محلے کی مسجد میں بیٹھے ہوں گے، گھر والے آ کے بتا دیں کہ ایمرجنسی آ گئی۔ مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ لگے ہوئے حجروں کے اندر، لگے ہوئے گپ شپ، لگے ہوئے وہ جناب۔ اور میں اوور آل بات کر رہا ہوں، چاہے قرآن اکیڈمی کی مسجد ہو یا دنیا جہاں میں کہیں مسجد ہو، آن لائن آرڈر پلیسمنٹ ہو رہی، یہ کھانے آ رہے ہیں، وہ دسترخوان سج رہے ہیں، یہ گپے والے آ گئے، وہ گپے ماری جا رہی، یہ جناب وہ اسمارٹ فون لگے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے؟ یہ کوئی پکنک ہے کیا؟ دس از ناٹ اعتکاف۔ یہ تو اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ یہ تو ایک کٹ کر جم کر بیٹھ جانا۔ تو خدا را جن لوگوں کا اعتکاف کا ارادہ اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ ایک سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، کچھ مسلمان ضرور ادا کریں، تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کوئی خدمت بھی کر لیں، ان کی دعا بھی ان سے لیں، مگر اعتکاف کرنے والے اپنے اوقات کی حفاظت کریں بھائی۔ یہ جم کر اور کٹ کر اور لگ کر بیٹھنے کا نام ہے۔ یہ دنیا کی معمولات میں اور ادھر ادھر سے آئے کا کوئی مسجد میں، گھر میں بیٹھے پھر آرام سے جا کر مسجد میں آ کر بیٹھے، خواتین اگر گھر میں کر رہی ہیں تو ایک ہے اپنے آپ کو جم کر بٹھا دینا، باقی معاملات کو دائیں بائیں کر دے۔ خدا نہ خاص تو کوئی ایمرجنسی ہوگی، کوئی آگے بتا دے گا، کون سی مشکل بات؟ بند کریں اس چیز کو۔ اور پھر بہرحال یہ وہ سنت ہے کہ بندہ جب اعتکاف میں بیٹھ گیا، اللہ کے گھر کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے باہر جتنی نیکیاں ہو رہی اس کو اجر ملے گا۔ کیوں؟ اگر باہر ہوتا تو یہ نیکی کر لیتا، وہ نیکی کر لیتا، وہ نیکی کر لیتا۔ یہ کٹ کر بیٹھ گیا تو اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، باہر کی نیکیوں کا اجر اس کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تو اعتکاف اس کی حفاظت بھی ہے۔ اور پھر آخری عشرے میں قدر کی رات ہے۔
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. پچھلی امتیں ہوتی تھی 500-600 برس کی عمریں ہو جایا کرتی تھی لوگوں کی. کبھی لکھا ہے روایات میں کسی خاتون نے آ کے کہا اپنے نبی سے ذرا دعا کرے میرے بچے تو 200-300 سال میں انتقال کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس امت کو عمریں تھوڑی سی دی گئیں لیکن اجر بہت بڑھا دیا گیا ہے. معراج کی شب ہے، 5 کی فرضیت آئی اور ندا دے دی گئی، حکم نافذ ہو گیا. اول 50 دی تھی نا، رہ گئی 5. تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام، ان کے کہنے پر حضور نے التجا کی اللہ سے. اللہ فرماتے ادا 5 کرو، اجر دوں گا 50 کا. اللہ اکبر، اللہ نے اجر بڑھا دیا. ایک رات دے دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کے بنتے 83 سال 4 مہینے، 83 years and 4 months. یہ تو آج ہماری ایوریج لائف بھی نہیں پاکستان میں. اب اس سے کتنا افضل ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو اگر 100 روپے اس رات میں اللہ کی راہ میں دیں، سوچیں. 4 نوافل ادا کر لیں، سوچیں. کچھ آیات کی تلاوت کر لیں، سوچیں. ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیں شفقت سے، سوچیں. کسی کے کام آ جائیں، سوچیں. دین کی کوئی بات سیکھ لیں، سوچیں. یہاں کوشش کریں کہ میں زیادہ سے زیادہ بنا لوں. انویسٹمنٹ اگر کرنی ہے نا اس رات میں، اور میں تو گزارش کروں 5 راتوں میں کریں، سارے اعمال انجام دیں. ہمارے یہاں قرآن اکیڈمی اور تنظیم اسلامی کے تحت تو جتنے پروگرامز ہو رہے ہیں ہم تو 2 بجے سے پہلے چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جو وقت بچے گھر جا کے فریش اپ ہوں، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. یہ راتیں لگائیں ادھر. ہم سب کو پتہ ہے ہماری راتیں کہاں کہاں لگیں. اب بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی راتیں کہاں لگتی ہیں. ایک رات اگر مل جائے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور حدیث بخاری شریف میں 21 23 25 27 29 5 طاق راتوں میں تلاش کرو. اس کو غالب گمان ہے 27 کے بارے میں، لیکن یاد رکھیں جن احادیث کی بنیاد پر غالب گمان کا اظہار 27ویں کے بارے میں ہے نا، اسی طرح کی احادیث میں 21 کا ذکر بھی ملتا ہے، 23 کا ذکر بھی ملتا ہے. اب کیا کریں گے؟ تو حضور کی حدیث کو لیجئے جس میں ذکر آیا صلی اللہ علیہ وسلم 5 راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں. اب 2 باتیں اس ضمن میں اور، یہ رات افضل کیوں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن پاک کی وجہ سے. تو بھائی ان راتوں میں قرآن سیکھو، ان راتوں میں قرآن سمجھو. جہاں تلاوت کرو، تلاوت سنو، وہاں سیکھو بھی، سمجھو بھی، عمل بھی کرنے کا ارادہ رکھو. تو اس رات کو افضل بنایا ہے قرآن پاک نے. پھر وہی بات آ گئی، رمضان افضل قرآن کی وجہ سے، روزے دیے گئے قرآن کی وجہ سے، رات افضل قرآن کی وجہ سے. اس قرآن کی طرف آؤ، اس کی سیکھنے سکھانے کی طرف آگے بڑھو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا، یہ رات قدر والی، اس کی ایک ترجمانی کی گئی، یہ تقدیروں کو بدل دینے والی رات ہے. اور بندوں کی تقدیریں طے ہوتی ہیں اللہ کے ہاں، سال بھر کے اعمال طے ہوتے ہیں، امور طے ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو تقدیروں کو بدل دینے والی رات ہے، مگر رات افضل ہے قرآن پاک کی وجہ سے. تو گویا یہ قرآن تقدیروں کو بدل دینے والا کلام اس رات میں عطا ہوا، جس کی وجہ سے رات افضل ہے. اور 27ویں شب میں ہی ہمیں اللہ نے پاکستان دیا تھا. تو کیا چاہو اس رات میں ذرا ہمارے سربراہان مملکت بھی اور ہمارے بڑے مقتدر طبقات بھی کچھ کر لیں. 14 اگست کی تو چھٹی مناتے ہی ہیں نا، ہم چھٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہے. رات میں کچھ کر لیں، اللہ کے حضور کچھ توبہ استغفار کر لیں. یہ قوم اللہ کی طرف پلٹ آئے جس کو اللہ نے نزول قرآن کی شب میں جو ہے وہ پاکستان عطا فرمایا تھا. کیا اچھی بات ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آخری شے کی قدر کرنی ہے، اعتکاف کی سنت جو ادا کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، اس کی حفاظت کرنی ہے. قدر کی رات تلاش کرنی ہے 5 راتوں میں. اور پورے آخری عشرے میں حضور تو پوری رات قیام فرماتے تھے. ہم نے بھی محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. افغانستان کے تعلق سے بس اتنا ہی ہے کہ بہرحال جو اس وقت حالات ہیں یہ درست نہیں ہیں، اور امریکہ بدماشی تو کرے گا. یہ ہمارے پاکستان کے بھی حکمرانوں کو اور افغانستان کے بھی حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے. اور ہماری خواہش ہے کہ مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. ورنہ اگر یہ 2 ملک ڈسٹرب ہوں گے تو وہ کون سے خراسان، وہ کون سے لشکر اٹھیں گے جو کل جناب مہدی کی نصرت کو جائیں گے؟ ہم تو وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو بھائی یہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے دونوں ملکوں کی حکومتوں کو. یہ برادر اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کے ممالک ہیں، اور یہ ذرا سی لائن درمیان میں، ورنہ ادھر بھی قبائل ادھر بھی قبائل، ادھر بھی رشتہ دار ادھر بھی رشتہ دار ہیں، اور سب کلمہ گو مسلمان ہیں. چنانچہ مل کر دہشت گردی غلط ہے، اور کسی کا بھی نقصان جانی ہو رہا ہے غلط بات ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. دونوں ریاستوں کے حکمرانوں کو مل بیٹھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے. آج اگر ہم
فلسطین کے مسلمانوں کا درد محسوس کر کے اور یہود ظالموں کی دشمنی اختیار کریں گے تو آپس میں محبتیں آئیں گی. بہت پیارا مقام ہے قرآن کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سورہ فتح کی آخری آیت. اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں اشداء علی الکفار، کفار کے بارے میں بڑی سخت ہیں، چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. یہ بات پہلے بھی کبھی آ چکی ہے. اگر دین کے دشمنوں اور امت کے دشمنوں سے نفرت نہیں ہوگی تو ہمارے جذبات ایک دوسرے کے خلاف ہی نکلیں گے. آج آپس میں لڑ رہے مر رہے ہیں. اگر دین دشمنوں سے نفرت ہوگی تو ہماری اسلامی صلاحیتیں دین دشمنوں کے خلاف استعمال ہوں گی، تو عدل کا بول بالا ہوگا اور مظلوموں کی داد رسی ہوگی. اور فلسطین کا معاملہ، اب تو خون کے آنسو دل روتا ہے خدا کی قسم. مگر بہرحال ہم نے دعا بھی کرنی، ہم نے بات بھی کرنی، ہم نے آواز بھی بلند کرنی، ہم نے مسلمان حکمرانوں کو غیرت بھی دلانی. یہ مستقل کرنے کا کام ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں بہنوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے. اور عدل کی بات میں نے کر دی. افسوس کا مقام ہے کہ 6 ججز کو لکھنا پڑ رہا ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ عدل کیا جائے. ایک پچھلے تھے شوکت عزیز شوکت صدیقی غالباً، ان کو تو بحال اس معنی میں کیا گیا کہ ان کا سابقہ جج کا اسٹیٹس بحال کر دیا گیا. گویا تسلیم کیا گیا ان کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب 6 لکھ رہے ہیں تو عوام بیچاری کہاں جائے گی؟ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے مقتدر طبقات کے لیے کہ جن عدالتوں سے ہمیں توقع ہے کہ عدل ملے گا، ان کے ججز اگر بیچارے کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ عدل کرو تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. جبکہ اس قوم کو، اس امت کو کھڑا کیا گیا تو کونوا قوامین بالقسط، تم کھڑے ہو جاؤ قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے مقتدر طبقات کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، اور ہم عوام کو بھی اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. ہمیں تو بڑے کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا تھا. چہ جائے کہ آج ہم فضولیات میں وقت برباد کریں اور ہمارے ججز کو لکھنا پڑے کہ صاحب ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ کرو. یہ ذلت اور رسوائی آج ہم دیکھ رہے ہیں. وجہ قرآن کو فراموش، دین کو فراموش، دین ترجیحات میں نہیں. اسی کے مستقل دعوت دیتے، اور آئندہ جمعے بھی اس پر مزید انشاءاللہ کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.